अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रब कुरैशी है और मैं पीटीआई मीडिया सेल मिशिगन से बात कर रहा हूँ। आज अक्टूबर की 18 तारीख है 2023 और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि चंद मिनट में नेक्स्ट जो है पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आपके साथ शेयर करूं मेरे थॉट्स। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो परेशानियां, महंगाई, सियासी सूरत हाल, जुडिशल सूरत हाल, फिर उसके ऊपर जो मिलिट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो सब अभी से नहीं हो रही है। ये सब जब 1980 से जो है, जब मैं फॉलो कर रहा था, जब भुट्टो को भी उससे पहले लटकाया गया था, तो हमें मालूम है, हम जो है मैट्रिक में हुआ करते थे, तो चीनी के लिए राशन की लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पानी के लिए बाल्टियां भर भर के लेके आना पड़ता था बाहर से, टंकी से। बिजली हार्डली होती थी और टमाटर जो है मेरे ख्याल से 1/4 इस्तेमाल होता था। मुझे याद है मेरी बहन पकाती थी, मेरी अम्मी पकाती थी, तो थोड़ा सा टमाटर होता था, वो सिर्फ नाम के लिए। तो महंगाई वगैरह सब जो है उस वक्त भी बहुत थी, मगर उस वक्त कम से कम ये था कि पाकिस्तान की सूरत हाल बदरजा कंपेयर टू नाउ अच्छी थी। अब 50 साल और ऐड कर दें उसमें, तो जो है वो बिल्कुल ही 100 गुना उसकी जो पाकिस्तान की जो हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब उसका ताल्लुक़ तो सीधा सीधा इसी से है कि जो पॉलिटिकल आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपीपी है या पीएमएलएन है या दूसरी मजहबी जो पार्टीज़ हैं, उन सब ने पाकिस्तान की तरक्की के बजाय अपनी तरक्की पे काम किया। हर आदमी ने अपने पैसे बनाए। किसी ने तालीम के लिए और आपकी जो हेल्थ के लिए और अगर साफ़ पानी पीने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो मुल्क और आवाम के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो अब जो हालात हो रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही संगीन है, बहुत ही ख़राब है। अब उसमें जो ट्विस्ट हुआ है वो ये है कि हम ये समझते थे, जो बात सही है अभी भी है, कि करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट जजेस मिल के उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अब हमें पता चला कि पीछे से जो पर्दे के पीछे जो कार्रवाई हो रही थी वो पर्दे के सामने आ गई, और वो है मिलिट्री के जो चंद लीडर्स हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान को एलिजिडली पाकिस्तान को चलाया है। और उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए, जैसे ज़िया-उल-हक के ज़माने में एमक्यूएम को लेके आए पीपीपी को तोड़ने के लिए, जब एमक्यूएम बहुत बड़ी हो गई और बहुत ताकतवर हो गई, तो उसको फारिग करने के लिए उसको जो है बना दिया कि जी आप तो जो हैं मुल्क के साथ जो है वफादारी नहीं है आपकी, और आप जो है लोगों को मरवा रहे हैं। अब जो है आपके ऊपर केसेस होंगे और जो है आप फारिग हो जाएं यहाँ से। तो अब उनके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद हुआ ये कि ज़िया-उल-हक के बाद जो है दूसरा मार्शल आया अर्ली 2000s में, और पीपीपी और पीएमएलएन को निकाल दिया गया मुल्क से। फिर उसी जो है दौरान जो है आपकी मिलिट्री की जो हुकूमत थी, जब ख़त्म हो रही थी, तो इन्हीं चोरों को वापस लाया गया और उन्होंने जो कुछ बचा कुचा था उसका सत्यानाश किया। अब हमको पता चला कि ये खेल जो है आने और जाने का, ये मिलिट्री के ज़ोर से ही होता है। वही चला रहे हैं मुल्क को, कोई उसमें हर्ज नहीं है कि वो चलाएं। ठीक है, उनकी 100-150 उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, ठीक है, चलाएं। मगर
جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس میں سے ایک بھی سسٹم میرے نہیں خیال آڈٹ ہوتا ہے یا پاکستان کے خزانے میں پیسہ جاتا ہے. اللہ واللہ عالم کیا ہوتا ہے، مگر 200 ملین جو آپ کے غریب عوام ہیں، میں نے 40 ملین الگ کر دیا ہے، یا 20 کروڑ جو عوام ہیں، 4 کروڑ سمجھیں آپ الگ کر دیں، وہ کما رہے ہیں یا مڈل ٹو لو انکم ہیں یا رچ ہیں یا الٹرا رچ ہیں، مگر 20 کروڑ عوام کا جو ہے نا ستیہ ناش کیا ہے، اس لیے کہ ان کی تو حالات صحیح نہیں ہوئے نا. وہ تو اسی جگہ سے پس رہے ہیں، اسی طرح سے پس رہے ہیں. ان کا نہ تعلیم ہے، نہ صاف پانی ہے، نہ ہیلتھ ہے، کچھ بھی نہیں. ان کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں معلوم تو گوگل کر لیں کہ پاکستان کی جو ہے نیچے سے 140 ملکوں میں سے نیچے سے جو ہے نا 138 کچھ ایسا نمبر ہے، سب کو معلوم ہے. اور رہ گئی بات پھر جو ہے وہ ایک تیسری پارٹی آتی ہے. وہ تیسری پارٹی جو ہے ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جو ہیں ہیلتھ کارڈ بھی دیتے ہیں، اور اسی خزانے میں سے 10 لاکھ کا وہ جو ہیں غریبوں کے لیے شیلٹر بھی بناتے ہیں. وہ 15,000 ویری ویری لو انکم لوگوں کے لیے جو ہے وہ مہینہ پیسے بھی دیتے ہیں اسی تجوری کے اندر سے. وہ کوئی پیسہ تو نہیں چھاپ رہے تھے اپنے گھر پہ. اور پھر انہوں نے بتایا کہ بھلے گیس $115 یا $125 پر بیرل ہو مارکیٹ میں، انہوں نے بتایا کہ جو ہے ہم پیٹرول کی پرائس کو نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ہماری جو وہ ہے، ہماری جو تجارت ہے، ہمارا جو تمام کنٹری کے اندر جو سسٹم ہے وہ اس بڑھتی ہوئی قیمت کے ساتھ نہیں چل سکے گا. تو انہوں نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پرائس کو روکے رکھا، اور پرائس جو ہے میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ 180 یا 190 جو بھی ہے لیٹر تھی. تو جب ہم نے وہ سب دیکھا تو ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوئی. پھر اسی کے زمانے میں پتہ چلا کہ آل آف اے سڈن جب سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو باقی پارٹیز نے شور مچایا کہ جی یہ تو تباہی ہو گئی، ڈالر پتہ نہیں کہاں 180 چلے گیا، اور پیٹرول جو ہے 180 چلے گیا، اور تباہی ہو گئی. اور پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ تمام چیزوں کے پیچھے ہیں. انہوں نے ہی جو ہے نواز شریف کے جو بھائی ہیں شہباز شریف، ایک دن پہلے ان کی انڈائٹمنٹ ہونے والی تھی، ان کو جیل جانا تھا، وہ سب روک کے عمران خان کو نکال کے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا. اور پھر پرائم منسٹر بنانے کے بعد 1.5 سال میں، اور 1.5 سال سے زیادہ جو ہے ملک کا ستیہ ناش کر دیا کہ ڈالر 300 سے اوپر، گیس 300 سے اوپر، پیٹرول 300 سے اوپر، آٹا نہیں، چاول نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ جب چوروں کو لا کے آپ بٹھائیں گے تو انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ملٹری جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آتی ہے یا نہیں لے کے آتی، جو بھی کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی جو 3 سال 4 سال چلی، ان کو فارغ کر دیا گیا، چوروں کو لا کے بٹھا دیا گیا. اب چوروں کو انگلینڈ سے لا کے لیا جا رہا ہے، جو بھگوڑے، جو کنوکٹڈ، جو وانٹڈ ہیں ان کو لایا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کے خلاف تو کنوکٹڈ ہیں، ان کو تو سیدھا جیل جانا چاہیے. تو مجھے یہ ساری باتیں تو آپ سب کو معلوم ہوگا. بتانا یہ ہے کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، فوجیوں کا نہیں ہے، پولیس کا نہیں ہے، پولیٹیشنز کا نہیں ہے. وہ آپ کے سرونٹ، نوکر ہیں. وہ ان کو آپ کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ٹیکس کی منی جو ہے وہ ان کی تنخواہ جاتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چدراہٹ دکھائیں گے وہ اس لیے کہ آپ خاموش ہیں. جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور گھر سے باہر نکل کے آپ اپنی ہیومن رائٹس کے لیے مانگیں گے اور کہیں گے کہ یہ سسٹم غلط ہے، ہمیں نہیں چاہیے، پھر ان کی چدراہٹ ختم ہوگی. ساری طاقت آپ کے اندر ہے، عوام کے اندر ہے. عوام کو پیسفلی نکل کے اس چدراہٹ کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ ملٹری رول جو ہے ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں
جو ان کو جو ہے واپس اپنے بارڈر پہ جانا پڑے گا، اور ملک کو چلانے کے لیے عوام سلیکٹ کرے گی کون چلائے گا۔ تو پہلے یہ میرا پہلا ویڈیو تھا، تو جو ہے انشاءاللہ آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی، آپ ضرور اس پہ کامنٹ کریں۔ اور میرا تو بس یہی کہنا اگین ہے کہ جو ظلم ابھی ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے۔ ملک آپ کا ہے، آپ ملک کے لیے باہر نکلیں، اپنے حقوق کے لیے آپ سوالات پیدا کریں اور کہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کر کے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ان سب کو لوگوں کو فارغ کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔